أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ فرقان کی جو ہماری آیت نمبر 75 ہے اس سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کہ آج ہم یہ سورہ فرقان ختم کر لیں۔ جی سسٹرز میں آپ اس کی تلاوت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ جی جزاک اللہ۔ آئیے اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ الائی کا یہ اس پہ اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی ہیں وہ سب، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہم نے زور دینے کے لیے اس کے معنی یہ کہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے اور زور دیا جا رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہی سب، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، یو جزاؤنا، یو یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جیم اور زا جزا سے نکلا ہے، بدلہ معاوضہ صلہ، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو فعل مضارع کی علامت پہ اگر پیش ہے اور اس کے بعد تیسرے حرف پر زبر ہے تو یہ ہمارے پاس علامت ہے فعل مجہول کی، ٹھیک ہے، یہ مضارع مجہول ہے۔ یو جزاؤنا یعنی کہ وہ جزا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا انہیں بدلہ دیا جائے گا یا انہیں معاوضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مجہول میں یہی ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ نہیں ظاہر ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ کس نے کون دے گا، بس وہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل مجہول ہے، جب مضارع کی علامت پہ پیش آپ دیکھیں اور تیسرے حرف پر زبر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ مضارع مجہول ہے کہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب جن کی ابھی پیچھے آیات میں بات ہوئی ہے، جن کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جن کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب جزا دیے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو سب جزا دیے جائیں گے۔ کس چیز سے؟ الغرفتی، ال مطلب خاص، غرفہ مطلب بلند مقام، ٹھیک ہے، بلند منزل، ٹھیک ہے، اردو میں بلا خانہ یا ساتواں آسمان، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ بی با، بی مطلب اس کی وجہ سے، اس سبب سے، ما جو، ٹھیک ہے، بوجہ اس کے، ٹھیک ہے، اس سبب کی وجہ سے۔ صبرو، کس سبب کی وجہ سے؟ صبرو واو الف جمع کی علامت، انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے صبر کیا، اس وجہ سے انہیں بلند خانہ وہ دیے جائیں گے، جزا دی جائے گی، بلند خانہ مقامات کی جزا دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا۔ اور یلقون فعل مضارع، ٹھیک ہے، علامت جمع لقا، لقا مطلب ملاقات، ملا، ٹھیک ہے۔ اب یلقا ملتا ہے یا ملے گا، ٹھیک ہے، پائے گا۔ یلقون یہ بھی دیکھیے، یہ بھی مضارع مجہول ہے نا، یا پہ جو ہے مضارع پہ پیش آ رہا ہے، اس کے بعد زبر ہے۔ یلقون انہیں ملتا ہے یا ملے گا، ٹھیک ہے۔ فیہا کس میں؟ وہ جو بلند مقام کی بات کی گئی ہے نا، اس میں، فیہا اس میں، مراد دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مراد کس کی طرف اشارہ ہے؟ غرفتہ، اب غرفتہ مؤنث تھا تو اس وجہ سے یہ آیا، تحیتن
آداب و تسلیمات، دعا و سلام، یہ ہم کہتے ہیں نا التحیات، وہ سارے کلمات، وہ آداب اور تسلیمات کی وہ ساری باتیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں. تو اب ان کو کیا ملے گا اس میں؟ آداب اور تسلیمات اور دعا و سلام اور سلامن اور سلامی پیش کی جائے گی، سلام، ان کو سلام کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ آیت الحمدللہ یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے اولئک، ٹھیک ہے، اور یہی لوگ، دیکھیں یہی ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں جو جزا دیے جائیں گے بلند خانہ، اونچے مقامات کی، بوجہ اپنے صبر کے، اور وہ یلقون، اور وہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور وہ ملیں گے اس میں تحیتاً و سلامہ، آداب اور تسلیمات سے، ٹھیک ہے. اور ان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا؟ وہ کس طرح ملیں گے؟ آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ وہ جو سارے صبر اور پچھلی ان کی خصوصیات جو انہوں نے دنیا میں گزاری ہیں عباد الرحمن کی، اس کے بعد اب جزا کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے جو ہے وہ جزا دی جائے گی ان کی اس صبر کی جو انہوں نے دنیا میں کیا. جی آسان سی آیت ہے. اب آپ لوگ ایک ایک کر کے اس آیت کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی آیت پہ جائیں گے. جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اولئک وہ سب یجزون جزا دیے جائیں گے، الغرفہ بالا خانے کی، بما بوجہ صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا اس میں، تحیتاً تمام آداب و سلامہ اور سلام کے ساتھ. جی ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی سسٹر شاہین آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز؟ جی پڑھیے. اولئک یہی وہ لوگ، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، غرفہ کا معنی کیا ہے؟ غرفہ مطلب بلند مقام، بلند اعلیٰ مقام جو ہے نا، غرفہ اونچا مقام. اونچا، یہی لوگ جزا دیے جائیں گے اونچے مقام ساتھ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ اور وہ رہیں گے. یلقون کا معنی کیا؟ میں لیٹ جوائن ہوئی ہوں، میں سنی. اچھا پھر آپ رکیے، تھوڑا سن لیجئے، پھر میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سن لیجئے آپ. سسٹر نجمہ آپ پڑھیں، آپ نے سنا ہے؟ جی میں ابھی جوائن کی ہوں. اچھا سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی وہ لوگ ہیں، وہ جزا دیے جائیں گے بلند مقام کی، اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں سلام، تحیتوں اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں تحیتوں و سلامہ. تحیتوں کا معنی کیسے؟ تمام آداب اور تسلیمات کے الفاظ کے ساتھ، ان کا بہت زیادہ تمام آداب اور سلام کے ساتھ، ہاں، بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یہاں پر یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ. جتنے بھی الفاظ، جیسے ہم کہتے ہیں نا التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہ کہ تمام
پروٹوکول کے جتنے بھی وہ والے الفاظ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ان کا بہت پروٹوکول کیا جائے گا کہ یہ اللہ کی عباد الرحمان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس معنی میں. سسٹر رضوانہ آپ پڑھیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. اولئک یہی ہیں وہ لوگ, یجزون جن کے بدلے دیے جائیں گے, غرفت اونچا مقام, بما اس وجہ سے صبرو انہوں نے صبر کیا, ویلقون اور ان کو دی جائے گی فیہا اس میں تحیۃ و سلامہ تمام آداب کے ساتھ استقبال کیا جائے گا, سلامتی کے ساتھ. جی, دیکھیں اولئکا یہی وہ لوگ ہیں, یجزون وہ جزا دیے جائیں گے, بلند خانہ مقام کی, بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا, ویلقون اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے, اس کا وہ جو مقام ہوگا اس میں ان کا استقبال کیسے ہوگا, دعا تحتیتاً دعائیہ اور تمام جو پروٹوکول کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے, اور سلام سے. ٹھیک ہے, دعائیہ خیر جو ہوتے ہیں نا, جو بھی آپ کو ویلکمنگ نوٹس ہوتے ہیں, بہت عزت دار الفاظ سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان خاص لوگوں کا استقبال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, عباد الرحمن کا. ٹھیک, جزاک اللہ. اس کو یہاں پر جو ہے نا, اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 76 بھی پڑھتے ہیں آج. ٹھیک ہے, جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم آیت نمبر 76 پڑھتے ہیں. جی سسٹرز آپ اس کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. جی, اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان مقامات میں وہ داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا. خالدین فیہا, خالد مطلب ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے, یا نون جمع کی علامت بھی ہوتا ہے اور مثنیٰ کی علامت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یا نون زبر کے ساتھ جمع کی علامت ہے, اور یا نون زیر کے ساتھ مثنیٰ کی علامت ہے نا. ٹھیک ہے, مثنیٰ آپ کو پتہ ہے نا, جو ڈیول کہتے ہیں دو کو. ٹھیک ہے, تو یا نون زبر کے ساتھ ہے تو وہ سب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خالدینہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں. ٹھیک ہے, غرفہ میں, اس میں. حسنت, اب حسو یہ بھی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حسنا وہ عمدہ ہے, اچھی ہے. ٹھیک ہے, اب تا لگی ہوئی ہے تو یہ تا کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اردو زبان میں تو ہو گیا نا, اچھی ہے, عمدہ ہے, مگر ہمیں یہ تا بتا رہی ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. وہ اس غرفہ کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس بلند مقام کی ہی بات ہو رہی ہے جو انہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ حسنت ہے, وہ بہت عمدہ ہے, وہ اچھی ہے, وہ مقام کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مستقرن, مستقر مطلب عارضی ٹھکانہ. ٹھیک ہے, اور نمبر 1 مطلب دو زبر کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے, بطور. ٹھیک ہے, بطور کیا ہے, عارضی ٹھکانہ بھی. اگر بطور عارضی ٹھکانہ ہے تو وہ تب بھی اچھا ہے, اور اگر وہ مقامن ہے, مقامن مطلب مقامن میں بھی دیکھیں 2 زبر کے ساتھ الف آ رہا ہے تو یہ بھی بطور, مطلب اگر بطور آپ اس کو عارضی ٹھکانہ لیں تب بھی اچھا ہے, اور مستقل رہنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہے. مطلب آپ وہاں کہتے ہیں نا, کہیں آپ جاتے ہیں کسی اچھے مقام پہ, آپ اگر گھومنے گئے ہیں تو آپ تھوڑے دن کے بعد, آپ کتنی دن ویکیشنز پہ رہ سکتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد آپ کو اپنی جگہ یاد آنے لگتی ہے نا, آپ اکتا جا رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے, چاہے وہ جتنی ہی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو. ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو ایسا لگتا ہے now it's enough, ہمیں گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ کسی لوگوں کو, کچھ لوگ ذرا زیادہ دیر بھی رہ سکتے ہیں جیسے, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جگہ عارضی ٹھکانے کے لیے اور مستقل ٹھکانے کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے نا وہ حسین اور عمدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیں کتنی آسان ہے, ہمیشہ رہیں گے اس میں. حسنت ہے, عمدہ جگہ ہے. ٹھیک ہے,
مستقرن مطلب رہنے کا جو بطور مستقرن یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے یا اور مستقل رہنے کے لیے، دونوں طریقے سے وہ بہت عمدہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں عمدہ رہنے کی جگہ، مستقرا عمدہ رہنے کی جگہ، اور جی اچھا ہے ٹھکانہ، کیسا ٹھکانہ؟ رہنے کی قیام گاہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل مقام بھی، ٹھیک ہے، عمدہ رہنے کی جگہ، مستقل رہنے کی جگہ۔ جی بطور جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے۔ جی خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، مستقرا عارضی حیثیت سے بھی، و مقامہ اور مستقل حیثیت سے بھی۔ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ جی سسٹر شاہینہ آپ پڑھے۔ سسٹر شہناز آپ پڑھے۔ جی سسٹر ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ جی پڑھیے۔ خالدینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت اچھی جگہ، مستقرہ آرام گاہ جگہ، و مقامہ عارضی اور مستقل، ٹھیک ہے، یہ دونوں قیام گاہ ٹھکانہ ہے اور قیام گاہ ہے۔ عمدہ مقام نمبر جی 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 صحیح ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی شاہینہ آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی اور رہنے کی جگہ ہے۔ جی ٹھیک۔ جی سسٹر رضوانہ آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، حسنت مستقرہ کیا اچھا ٹھکانہ ہے، و مقامہ اور مقام ہے رہنے کا۔ جی ٹھیک، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہوں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ بارک اللہ فیک۔ عظمیٰ آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں پڑھ۔ آپ پڑھ لیں پھر میں بسم دوسری۔ اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما بہت عمدہ ہے عارضی ٹھکانہ اور مستقل رہنے کی جگہ۔ جی ٹھیک۔ الحمدللہ دیکھیں کتنی آسان آیت ہے، تو اب اس کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹر عارفہ آپ پڑھیے گا، سوری سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ماشاءاللہ، اللہم زد وزد بارک اللہ فیک۔ جی آیت کا آغاز ہوتا ہے قل، کہہ دیجئے،
ٹھیک ہے, آخری حرف پہ جزم ہے تو فعل امر ہے, ٹھیک ہے. چاروں قل بھی اسی طریقے سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا, قل تو کہہ دیجئے. ماں یہاں نفی کے لیے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں. یا باؤ ابا سے نکلا ہے. ابا کے معنی ہے وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا, ٹھیک ہے. اس نے پرواہ کی, یہ فعل ماضی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, اس نے پرواہ کی. اب یہاں پہ فعل مضارع لگ گیا, ٹھیک ہے, یا لگ گیا. علامت کیا ہے فعل مضارع کی یہاں پہ؟ یا. وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا. اب واو الف لگ گیا تو یہ جمع بن گیا ہے نا, تو یا الف واو الف کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ وہ پرواہ کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا, اب یہاں پر نا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ احتراماً اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر جمع کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ پرواہ کرتے ہیں یا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ کون پرواہ کرتے ہیں یا کریں گے. اس سے پہلے ماں لگا ہوا ہے, تو نہیں وہ پرواہ کرتے ہیں یا کریں گے بھی کم, بھی کے متعلق, کم تم سب کے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تمہارے متعلق, تم سب کے متعلق. ربی کون نہیں کرتے پرواہ؟ میرا رب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میرا رب. ربی ہم جانتے ہیں نا کہ یہ والی متکلم کی یا لگی ہے تو میرا رب ہوگا, ٹھیک ہے. کا لگا ہے تو تیرا رب, نہ لگا ہے تو ہمارا رب, ٹھیک ہے. لو کے معنی ہوتے ہیں اگر, لا مطلب نہیں. دعاؤکم, دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. تم, کم مطلب تم پکارو یا تمہاری پکارے, ٹھیک ہے. فقد پس, یقیناً. قذبتم, قذب ہوتا ہے جھٹلانا یا جھٹلایا. تم لگا ہوا ہے تو تم نے, یہ فعل ماضی آ گیا, ٹھیک ہے. مضارع آگے لگتا ہے, جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کی علامتیں اینڈ میں لگتی ہیں. تو تم سب نے جھٹلایا, ٹھیک ہے, تم جھٹلا تو چکے ہو. فسوفا, پس, سوفا مطلب ان قریب, جلدی. یکونو, وہ یا کی علامت ہو گئی, ٹھیک ہے, مضارع کی علامت ہے یا. کونو ہوگا, وہ ہوگا. لزامن, لازم, واجب, حساب, چمٹنا اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے, نہیں ہے, کیا نہیں ہے؟ کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتے, نہیں پرواہ کرتے اللہ تعالیٰ میرا رب, ٹھیک ہے. یہاں پہ نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری, بکم تمہاری. لولا اگر نہ ہوتی تمہاری دعا, ٹھیک ہے, یا تم اس کو پکارو یا نہ پکارو. فقد تو تحقیق, تم جھٹلا تو چکے ہو, تم نے جھٹلا دیا, ٹھیک ہے, تم نے جھٹلایا ہے. فسوفا تو ان قریب ہوگا, یکونو ہوگا, چمٹنے والا عذاب, یعنی کہ لزامن ہوتا ہے چمٹنے والا عذاب, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کو پکارو یا نہ پکارو, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اسے اگر تم نے اس کو نہ پکارو, ٹھیک ہے, اگر تم اس کو نہ پکارو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ تم جھٹلا تو چکے ہو, ٹھیک ہے, اپنے عمل سے تم جھٹلا چکے ہو. فسوفا, پس ان قریب ہوگا تمہیں چمٹنے والا عذاب, یعنی کہ تمہیں عذاب چمٹنے والا ملے گا, تمہارا جو خمیازہ لازم ہوگا وہ یعنی سزا پاؤ گے تم, اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. آسان سی آیت ہے, کوئی ایسی نئی چیز ہم نے اس میں نہیں پڑھی, وہی پرانی علامات ہیں اور وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اب آپ ایک ایک کر کے اس کا ترجمہ کیجئے. سسٹر نجمہ آپ پہلے کیجئے, پھر سسٹر عارفہ, پھر سسٹر رضوانہ, پھر سسٹر شاہین. یہ سب اپنی اپنی باری پہ انمیوٹ کریں اور پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی, کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتے تمہاری اللہ میرا رب. لولا دعاؤکم, اگر تم پکارو, فقط پس یقیناً تم جھٹلا چکے ہو.
فسوف پس اگر نہ پکارو، یہ نہ بھی لگا ہے نا، اگر نہ جی، تم پکارو، اگر نہ تم اس سے دعا کرو، ٹھیک ہے. اگر نہ تم پکارو پس یقیناً تم جھٹلا چکے ہو، فسوف پس ان قریب ہو یکونو لزامہ ہوگا تمہارے لیے چمٹنے والا عذاب. جی ٹھیک، جزاک اللہ. جی سسٹر عارفہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی، قل کہہ دیجئے ما نہیں، یعبأ ربی، یعبأ نہیں وہ پرواہ کرتا، ربی میرا رب، بکم تمہاری، لو اگر، لا دعاؤکم نہیں تم پکارو اسے، فقد پس تحقیق، کذبتم تم نے جھٹلایا، فسوف پس ان قریب، یکونو ہوگا، لزاما چمٹنے والا عذاب. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. جی سسٹر کون سی میں نے نام لیا تھا ان کے بعد؟ میرا لیا تھا باجی. جی جی آپ لیجیے، آپ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما يبعو بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل کہہ دیجئے نہیں، ما یعبعو کہہ دیجئے نہیں، پرواہ کرتا، بکم ربی میرا رب، بکم تمہاری، لولا اگر لولا دعاؤکم اگر نہ ہو تمہاری اگر نہ دعا، پکارو تم، ٹھیک ہے، اگر نہ ہو جی پکار تمہاری، ٹھیک ہے. ہاں اگر نہ ہو پکار تمہاری، فقد تحقیق، کذبتم تم نے جھٹلایا، فسوفا پس ان قریب، یکونا ہوگا، لزاما چمٹنے والا عذاب. لیکن عذاب تو ہے نہیں یہاں پر، یکونا لزاما لگ جانے لزامن والا. عذاب کے ہی معنوں میں آتا ہے، چمٹنے والا. کیفیت بتائیے اس ہاں کی، ٹھیک ہے، کس طرح اچھا، کی ہاں کیفیت ہوتی ہے اس چمٹنے کی، والا ٹھیک ہے. ہے. جی جی جزاک اللہ. جی سسٹر میرا نام لیا تھا باجی. جی 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 آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد سسٹر شہناز، اور پھر سسٹر عظما، اور کوئی رہ گیا تو پھر وہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لو اگر، لا دعاؤکم نہیں تم پکارو، فقط پس تحقیق تم نے جھٹلایا، فسوف پس ان قریب ہوگا چمٹنے والا عذاب. جی ٹھیک، جزاک اللہ. جی آگے پڑھیں. جی باجی میں پڑھوں؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، بکم ربی میرا رب، لولا دعاؤکم اور نہیں پکارو تم، فقد کذبتم تم جھٹلا دیے، تم نے جھٹلا دیا تم نے، فسوفا پھر، پس ان قریب، یکونو ہوگی، لزاما لازمی سزا. جی چمٹنے جی والا باجی عذاب، سن رہے ہیں آپ؟ چمٹنے والا عذاب. چمٹنے والا عذاب، جی چمٹنے والا عذاب. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما يعبأ بكم ربی کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہارے متعلق میرا رب، لولا دعاؤکم اگر نہ تم اس کو پکارو، فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما پس ان قریب ہوگا تمہارے لیے چمٹنے والا عذاب. جی ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. تو الحمدللہ یہاں پر سورہ فرقان
ختم ہوتی ہے. یہ 10 آیات ہم نے اس لیے پڑھی تھی کیونکہ ان 10 آیات میں عباد الرحمن جو ہے نا ان کا ذکر ہے. وہ کون سے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نام سے، رحمان کے نام سے نسبت دی. وہ کون سے خاص بندے ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ خصوصیات اپنے اندر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کل تھوڑی سی ان 10 آیات کی ایک مفصل سی تفسیر کا ایک سیشن کریں گے. ٹھیک ہے، جس میں ہم ان کی ساری کوالٹیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جتنی اچھی طریقے سے یہ کوالٹیز ہم سمجھیں گے نا، ہم اپنے اندر ان کو مطلب کوشش کریں گے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر آئیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم اپنی یہ خصوصیات اپنے اندر اپنی مطلب انووک کریں، اپنے اندر کوشش کریں کہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بھی ہوں، تاکہ ہم بھی عباد الرحمن بننے کی ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں کہ وہ کون سے خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ ہم سب جان چکے ہیں کہ کون کون سی کوالٹیز ہیں. سسٹر عظمیٰ آپ تھوڑا سا بتائیے، اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کون ہے عباد الرحمن؟ کوئی بھی سسٹر جنہوں نے ابھی تک یہ لیسن پڑھا تھا، اس میں سب سے شروع میں کون سی خصوصیات ہیں؟ آپ کو کوئی ایک خصوصیت بھی یاد ہے تو پھر بتائیے. اسپیسیفکلی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی. جی سسٹر عارفہ آپ بتائیے. جی، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں. لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو جہالت والی باتوں میں نہیں پڑتے، الجھتے نہیں ہیں، بحث میں نہیں الجھتے ہیں، بلکہ ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں بحث سے. بالکل. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ رات میں جو ہے قیام اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں، سجدے اور قیام کرتے ہیں. بالکل صحیح. جی آگے کوئی اور سسٹر؟ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوالٹیز بتائیں، شادی شروع کی 3 4 آپ بتائیں. اور دعا کرتے ہیں باجی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جی بالکل یہ دعا کرتے اے ہیں. رب ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو ہمارے وہاں جی بالکل بنا کر کے تحیات میں پڑھنے کے لیے. بالکل. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ تھی، وہ کون سی ہے؟ جی باجی، اور جب وہ جو شخص خرچ توبہ کر کرتے کے ہیں نیک تو اعمال اسراف کرتا ہے. نہیں ایک منٹ، کرتے ایک ایک کر کے. سسٹر شاہینہ آپ رکیے، عظمیٰ پہلے کہہ دیں پھر آپ بتائیے گا. جی بتائیے عظمیٰ. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. جی اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، میانہ روی سے چلتے، دونوں کے درمیان ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا. جی شاہینہ آپ کون سا پوائنٹ بتا رہی تھی؟ جی سسٹر، وہ آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے نا انٹرنیٹ. اللہ کی طرف اس طرح پلٹتا ہے جیسا اس کا پلٹنے کا حق. توبہ. جی اور اس سے جو پہلے شخص توبہ کر جی نیک ہے، جی بولیے. جو شخص توبہ کر کے نیک اعمال کرتا ہے اور وہ اس اللہ کی طرف پلٹتا ہے جس طرح اس کا پلٹنے کا حق ہے. جی بالکل. توبۃ النصوحہ یعنی کہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، جیسے کہ توبہ کرے اور پھر نیک عمل بھی کرے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ کافی زیادہ آپ سب کو یاد ہے. اور باجی دعا بہت جی دعا بھی کرتے ہیں. بالکل بہت اچھی دعا ہے یہ، مطلب سب کے لیے آ جاتی ہے، اپنی آس اولاد کے لیے. جی یہ دعا آپ نے جو ہے یاد نا کرنے یہ بولا تھا ہم بالکل لوگ. جی یہ بالکل یہ بہت ہاں خاص دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اتحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اور جب ہم وہ بیٹھتے ہیں تشہد میں،
سلام سے پہلے یہ دعا آپ اپنا معمول بنا لیں اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا جب ہم سلام سے پہلے جو دعائیں کرتے ہیں نا اس میں آپ ایک دعا نہیں کرتے، بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. ساری جو قرآن میں دعائیں بتائی ہیں نا، قرآن کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی تو قرآن کی دعا ہے نا، تو یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اسی ٹائم پہ 11:15 تک انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ان کو تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے. زیادہ لمبی کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب کل آپ کا یہ کورس ختم ہو گیا الحمدللہ، اور آپ کا بہت بہت جزاک اللہ، کیونکہ اس کورس میں کافی گیپ آیا، آپ لوگوں نے بہت صبر کیا. کچھ ایسی مسائل تھے، ایسی پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے اس کو تھوڑے دن روکنا پڑا، اور میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ واقعی یہ بہت مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے اتنا زیادہ اس کو گیپ نہیں دینا چاہیے تھا. مگر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کورس کو اتنے اچھے طریقے سے کیا، اور امید کرتی ہوں کہ اب آپ تمام رولز جو ہیں آپ نے سیکھے ہیں لیول 1 کے، اور آیت 42 آیت سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ کس طریقے سے قرآن کی باقی آیات کی کوشش کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے بہت ہی جلد ایک نیا کورس اور ایک نئی چیز لے کے آؤں، تاکہ ہم اسی طریقے سے قرآن سے جڑے رہیں، اپنے دین سے سیکھتے اور سکھاتے رہیں قرآن سے، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ یا تو وہ علم سیکھ رہے تھے یا وہ سکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ ہم ہمارا آخری لمحہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزرے. تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی، بہت اچھے سمجھاتے، ہم لوگ کے ذہن میں بھی اتنی اچھی دعا یاد ہو گئی، ماشاءاللہ سارا اجر ملے گا آپ کو. آپ نے کہا تھا نا آپ کو یاد بھی اجر ملے گا، آپ کو بیٹھنے کا اجر ملے گا، آپ کو سننے کا اجر ملے گا، آپ نے کے اتنی لیے محنت عمل کی. کرنے کا ملے گا. اور کیا کہتے ہیں، اور میں اگر آپ لوگ واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اور میں بہت امید رکھتی ہوں کہ یقیناً آپ کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہوگا. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں کبھی آپ کوئی بھی ایک آیت تیار کر کے آئیں اور ہم سب سے شیئر کریں کہ آج آپ نے یہ پڑھا اور آپ نے یہ چیز اس میں سیکھی، اور آپ ہمیں کلاس میں بتائیں. بالکل اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی بھی اچھی بات آپ نے سیکھی ہو تو کوشش کیجئے مجھ سے شیئر کیجئے، کلاس میں شیئر کیجئے، مجھے بتائیے کہ میں نے یہ آج اچھی بات سیکھی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں سب بہنوں سے بتاؤں. دیکھیں انڈیویجولی کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ انسان اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سب کو جوڑ کے چلنا. اور ہمیں تو پتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایک نیکی کی بات کسی کو بتائی تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ ہم کوئی اچھی بات، کوئی اچھی سوچ، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے وہ الفاظ اس وقت کس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی اچھی بات سنیں، اس کو کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو بچائیں کسی بھی طریقے سے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، یا اپنی کسی کلاس میں آپ اپنی کسی استاد سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ یہ والی بات شیئر کریں، اپنی استاد سے شیئر کر دیں، وہ آگے آپ کی بات شیئر کریں تو ضرور کیجئے. ٹھیک ہے، جیسے ماشاءاللہ عظما ہماری جو آپ کی کلاس میٹ ہے، ہماری جو بہت پیاری سی سسٹر ہے، انہوں نے سورہ فرقان کی یہ سورہ حجرات ہے ماشاءاللہ یہ پوری یاد کر لی ہے، کہ ان کو اتنی اچھی لگی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھے بتایا. یہ موٹیویشن ہوتی ہے. دیکھیں جب ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ تو غلط ہے، مگر دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ سورت حفظ کر لی، اور اتنی بڑی 18 آیات کی سورت ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے. تو ہم سب کیوں نہیں کوشش کر سکتے کہ ہمارے بھی سینوں میں قرآن جو ہے وہ حفظ کی صورت میں ہو. اور ہم اپنی ابھی سے، اگر آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم کم از کم اتنی کوشش کریں کہ 30واں پارہ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت ساری سسٹرز کو یاد بھی ہو، مگر آج سے کوشش کیجئے، پلاننگ کیجئے کہ میں اپنی جو تراویح پڑھتی ہوں، اگر آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں، خود سے پڑھیں، کہیں نہیں جا رہی ہیں، تو اپنی تراویحوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم 30ویں پارے کو حفظ کریں، یا کچھ اتنی بڑی صورتیں یاد کریں کہ کچھ قیام جیسی صورت بنے ہماری تراویحوں میں بھی نا. تو یہ پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. ابھی بھی ہمارے پاس 100 دن ہے رمضان سٹارٹ ہونے میں انشاءاللہ. تو کچھ نہیں ہے تو یہی یاد کیجئے، سورہ فرقان کی آخری 10 آیات یاد کر لیجئے. کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کوئی کام کر رہی ہوں اور تلاوت کر رہی ہوں، یہی 10 آیات سورہ فرقان کی ہے نا. پڑھ کے بھی تو آتی ہے نا وہ ساری باتیں، اور جب آپ پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان آیات میں کن بندوں کا ذکر ہے، ان کی کون سی کوالٹیز کا. تو بہت ساری چیزیں ہیں
جب تک ہم اپنے نفس کو نیکی میں نہیں مشغول کرتے نا وہ ہمیں برائیوں میں مشغول کر دیتا ہے. ہمیں اپنے نفس کو نا جیسے چابک کی طرح گھوڑے کو رکھ کے صحیح کرنا ہوتا ہے نا, ہمیں اپنے نفس کے اوپر اتنی زیادہ وہ کرنی ہے, کیونکہ یہ ذرا سا وہ تو شیطان تو وعدہ کر آیا کہ میں بہکاؤں گا, وہ تو کرے گا اپنا کام, مگر ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی کسی نیک انسان کو دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی حال نہیں آتا ہوگا یا اس کی کوئی کمزور لمحات نہیں ہوتے ہوں گے. سب پہ آتے ہیں, انسان ہے اور بشر ہے, ساتھ شر لگا ہوا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ. ٹھیک ہے, کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ اکڑ نہیں کرنی ہے. ہم میں اور شیطان میں کیا فرق ہوگا, اس نے اکڑی تو کی تھی, اس نے تکبر تو کیا تھا, اور تکبر گناہ پر یہی ہے کہ ہم توبہ نہ کریں اور ہم پلٹے نہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ان آیت میں کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں, تاکہ نیک عمل سے ان کی جو برائی کا عمل ہے اس کا اثر ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ سے ہم سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, کچھ ہو جائے تو ہم فوراً سے نیکی کی طرف پلٹیں. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو یہ سزا دے, نہیں آج میں نے کیا تو آج تو میں نے اتنی نفلیں پڑھنی ہے, یہ مجھ سے میں نے کیسے کر لیا. اگر میں نے کسی بھی قسم کا XYZ کوئی, میں ایسی بات نہیں کری کہ ہمیں نہیں پتا, کبھی اگر ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ایسا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اب اس کی تو کیا آج کل کے زمانے میں تو اتنی ڈیٹیل ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر جیسے ایک کال ہے نا کہ اگر تم اپنی تنہائیوں کی مجھے گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی. تو کسی نے کہا کہ تنہائیوں کی مطلب تنہائی میں تو پہلے مراقبے ہوتے تھے, عبادتیں ہوتی تھی, مگر آج تنہائیوں میں ہمارے ساتھ سیل فون ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر ایک اگر کسی نے ڈرامے کی سیریز لگائی تو وہ پوری رات دوسری تیسری چوتھی ڈرامے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ آج کل ہمارا تو خواتین کا تو بڑا زبردست مشغلہ ہے نا, وہ ڈرامے دیکھنا اور یہ ساری چیزیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہوتی نہیں ہے, مگر کیا کریں اس کے لیے نا, ہم اپنی نفس کو اچھی چیزوں میں مشغول کریں. ہم کوشش کریں, جیسے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گی, اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کو قرآن کی لذت محسوس ہو, آپ کی قرآن کی تلاوت کی لذت محسوس ہو, تو اپنی زندگی سے جو ہے نا وہ میوزک نکال دیں. یہ میں آپ کو بہت پرسنل بات بتا رہی ہوں کہ, اور یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے کہ ایون جو آپ کے جو سیل فون میں جو ٹون بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی کوشش کریں کہ وہ میوزک والی نہ ہو. آیت لگا لیں, اذان لگا لیں, اللہ اکبر لگا لیں, کچھ بھی اپنی حد تک کوشش کریں کہ آپ میوزک سے بچیں. آج کل میوزک ہر چیز میں اتنا ہو گیا ہے کہ ہم مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ میوزک کے بغیر جو ہے وہ. اور آج کل تو وہ میں دیکھ رہی ہوں کوئی دینی ویڈیو بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی پیچھے میوزک چل رہا ہے. اس میں اگر آپ چاہتے ہیں نا قرآن کی اصل لذت آپ کو محسوس ہو تو آپ میوزک سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو, ماشاءاللہ آپ لوگ تو ویسے ہی اتنی میں کہتی ہوں کہ دین میں ہے, ماشاءاللہ سے اتنا وقت نکال کے اپنا آ رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, عمل کر رہی ہیں, تو آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت اللہ تعالیٰ کی مقرب بندیوں میں سے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ میں اور آپ اس طرح چاہیں کہ میں کہوں کہ آج میں کلاس لینے بیٹھ جاؤں اور آپ کلاس لینے آ جائیں اور ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اللہ کا کرم نہ ہو تو نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو بہت اسپیشل سنیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اپنی ارد گرد میں اپنے اس میں اور کوشش کرنی ہے. اللہ ہماری کوشش دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں مانگ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کتنی خالص کوششیں کر رہے ہیں. اور کوشش ہم سے سوال کی جائے گا, باقی اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل ان 10 آیات کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ریوائز کر لیں گے, کیونکہ ہم پڑھ تو چکے ہیں, تاکہ یہ اور دوبارہ سا ریفریش ہو جائے نا ہمارے ذہنوں میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. تو کل اس کورس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دعا پڑھ لیتے ہیں. سسٹر ہم بھی یہ والی بھی دعا یاد کی تھی, اس میں ایک آپ جو بتائیں تھی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. کیونکہ یہ بھی کہ جہنم کے آگ سے عذاب سے بچانے کے لیے نہ تھے. جی بالکل ماشاءاللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں, کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام
فرائض اور حقوق ہم سے پورے کروائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام خود لے لے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے. اللہ تو ہمیں اپنے دین جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا یا اللہ ہم سے وہ کام خود لے لے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ہماری نیک اعمال کو، جو بھی ہم سے ہماری اوقات ہیں، جو بھی ہماری کرنے کی وہ ہے، اس کو قبول بھی فرمائے. یا اللہ ہم یہ نہ سنیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے زوم میں کہ سوچیں کہ ہم بہت اعمال کر کے جا رہے ہیں مگر وہ بات قبول نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، تیرے نبی کی امتیوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اسلام جہاں جہاں پامال ہو رہا ہے، یا اللہ وہاں غیبی مدد فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تھوڑی سی بھی کوشش ہو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اس کی میں ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جس پہ تو فخر کر کے ہمیں ان عباد الرحمن میں شامل فرمائے. اللہ یہ کوالٹیز یہ جو آپ نے بیان کی ہیں، یہ ساری ہمارے اندر ڈال دے. اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اندر سے نیک بننے کی توفیق فرمائے. اللہ ہمیں سلیم الفطرت نفس عطا فرمایا. اللہ تو ہمیں ہاتھ پکڑا کر جو ہے یا اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. یا اللہ بہت زیادہ فتنے ہیں، بہت زیادہ ڈائیورجنز ہیں، یا اللہ ہم اپنے آپ کو نہیں روک پاتے. یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو جانتا ہے ہمارے ایمانوں کی کیفیتوں کو، ہماری کوششوں کو. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی مدد فرما. یا اللہ اس دور میں ایمان پر چلنا بہت مشکل ہو گیا. یا اللہ تو تیری توفیق نہ ہو تو بہت مشکل ہے. یا اللہ ہماری ایمانوں کی، ہمارے بچوں کی ایمانوں کی، ہمارے نسل میں آنے والے لوگوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے ہر فتنے سے، آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اب تو ہمارے ایمانوں پہ الغار ہو رہی ہے، یا اللہ محفوظ فرما لے. یا اللہ نیکی کی توفیق دے اور برائی سے دور فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. یا اللہ ان بہنوں کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما. یا اللہ ان کے وقت میں، ان کی جانوں میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ان کو ازواج کی طرف سے، ان کو اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ ایمان کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ان کی ساری جائز خواہشات کو قبول و مقبول فرما. یا اللہ وسعت دے ان کے رزق میں، ان کی زندگیوں میں، ہر چیز میں ان کی جو جائز خواہش ہے. یا اللہ یہ صرف خالص نیت سے بیٹھی ہیں، صرف کوئی دنیاوی نیت نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، تیری کتاب سے جڑنے کے لیے جو ہم سب بیٹھے ہیں. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور مقبول فرما. یا اللہ ہم کوشش کر کے بھی عباد الرحمن نہیں بن سکتے اگر تیری توفیق نہ ہو. یا اللہ ہم سب کو عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یہ سب دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو ہمیشہ اللہ پاک اچھا رکھے، دین سے جوڑے رکھے. اسی طریقے سے ہم لوگ سنیں، بہت اچھی دعا کرتی، ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر آپ تک پہنچ